استعمال کیا وہ مرزا جلمی کے کلپ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جلمی اس نوجوان کی سوال پر پہلے تصحیح کرواتا، کیونکہ نوجوان نے سوال ہی جو کیا وہ بنتا ہی نہیں سوال۔ اب سوال کیا تھا، اس کا جواب مرزا جلمی نے کیا دیا، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سوال یہ کیا کہ میں مفتی راشد صاحب کے پاس گیا تھا، رفع الایدان کے مسئلے پر بات ہوئی، حضرت مالک بن حویرث کی میں نے حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ان احادیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد ضعیف راوی ہے، لہذا اس راوی سے جو بھی حدیث آئے گی وہ ضعیف ہوگی۔ مرزا نے اس کے بعد جواب دینا شروع کر دیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آیا کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں، یا واقعے کے اندر یہ بات ہو بھی سکتی ہے؟ کیا حضرت مالک ابن حویرث کی کسی حدیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی کسی حدیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد ہے؟ نہیں ہے۔ نہ حضرت مالک بن حویرث کی حدیث کے اندر، نہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے اندر، بلکہ عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی وہ ہے حضرت علی کی حدیث کے اندر، جو کہ سلمان صاحب نے سنن ابن ماجہ سے 864 نمبر حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رفع الایدان کیا کرتے تھے، اور 864 نمبر حدیث کے اندر ہی اس روایت کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی موجود ہے۔ مالک ابن حویرث اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے اندر تو عبد الرحمن ابن ابی زناد ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ سلمان صدیقی صاحب میرے پاس باقاعدہ کتابوں کی تصاویر لے کے گئے، جو تصویر ان کے موبائل میں اس وقت موجود ہے وہ جو ہے وہ سنن نسائی یہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ جو ریاض سے چھپی، اس کے اندر جو حدیث موجود ہے اسی کا سکین انہوں نے لیا، اور اس کے اندر باقاعدہ 1085 نمبر یہ حدیث ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے صحیح کہ حضرت مالک بن حویرث کی یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی سے میں نے سکین دیا ان کو کہ دیکھیں بھئی یہ حدیث صحیح ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن اس حدیث کی میں نے تفسیر بیان کی تھی، وہ تفسیر میں آخر میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی زناد سے جو روایت انہوں نے ابن ماجہ سے 864 نمبر پیش کی ہے اس پر کلام کروں گا۔ یہ جو 864 نمبر حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ مولا علی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 سجدوں سے اٹھتے وقت۔ اس حدیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ہے جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ مرزا جلمی بڑا دناتے ہوئے اس روایت کو 12 مرتبہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں مولا علی سے رفع الیدین ثابت ہو گیا تو چاروں خلفاء سے ثابت ہو گیا، کیونکہ مولا علی وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور 3 خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لہذا مولا علی سے رفع الیدین ثابت ہو گیا۔ بھئی کیسے ثابت ہو گیا؟ پہلے روایت کو تو صحیح ثابت کرو، یہ تو روایت ہی صحیح ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت سند کے ساتھ ہوتی ہے نا، سند کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ہے، اور میں نے ان سلمان صاحب کو باقاعدہ یہ جو امام ہیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد جس کی مرزا جلمی پوری تعریف کرتا ہے، اس کا حوالہ دیا تھا کہ دیکھیں امام ہیثمی مجمع الزوائد کی جلد 4 صفحہ 407 پہ لکھ رہے ہیں کہ ضعفہ الجمہور، عبد الرحمن ابن ابی زناد کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جب یہ شخص یہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے تو پھر آپ یہ روایت کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں؟ یہ روایت تو صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ روایت ہے، مولا علی کا عمل نہیں ہے۔ مرزا جلمی اس بات کو بھی مانتا ہے کہ جب ایک راوی کا عمل حدیث بیان کردہ روایت کے مطابق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت اس راوی کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے، وہ عمل متروک ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے والے سے مرزا جلمی بیان کرتا نا، تو اسی جگہ پہ اس نے بیان کیا تھا کہ دیکھیں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، یہ سنت ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ عبداللہ بن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہی سنت ہے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر حضرت علی سے یہ روایت تم ثابت کرتے ہو، اپنے نزدیک تم اس کو صحیح مانتے ہو، اب ہم کہتے ہیں حضرت علی کا اپنا عمل کیا تھا؟ یہ جو روایت تم پیش کر رہے ہو یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس میں عبد الرحمن بن ابی زناد راوی ہے، اور امام ہیثمی کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک کیا ہے، یہ ضعیف ہے، اس کو پہلے صحیح ثابت کرو۔ تو یہ میں نے بات کی تھی، اور اس بات کے گواہ میرے پاس 4 ساتھی ہیں۔
ہمارے حضرت مولانا علامہ زبیر قادری صاحب ہیں، مولانا حسنات قادری صاحب ہیں، یہ ہمارے سعود بھائی موجود ہیں ہمارے پاس، یہ ذوالقرنین بھائی موجود ہیں، یہ دونوں ذوالقرنین بھائی اور سعود بھائی یہ سلمان صدیقی صاحب کے دوست ہیں، یہی ان کو یہاں لے کے آئے تھے۔ یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو بات میں نے کی تھی ضعیف والی، یہ سنن ابن ماجہ کی 864 نمبر حدیث کے بارے کی تھی، جس میں عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی موجود ہے۔ ان کی انشاءاللہ آخر میں جو باقاعدہ گواہی بھی پیش کر دوں گا، یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ یہ سارا کلام جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی 864 نمبر حدیث جو کہ حضرت علی کی طرف منسوب روایت ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ بھائی امام بخاری حضرت مالک بن حویرث کی حدیث بخاری میں لے کے آئے ہیں، لیکن امام بخاری اس حدیث کو مختصر لے کے آئے، مختصر لائے، پوری تفصیلی حدیث امام بخاری نہیں لے کے آئے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری کے اندر 737 نمبر حدیث کے اندر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز میں رفع دین کیا، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ حدیث کو صحیح مسلم سے نکال لیں، 865 نمبر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا۔ یہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے والی بات صحیح بخاری میں نہیں ہے، مسلم کے اندر ہے۔ اس کا مطلب بخاری کے اندر اختصار ہے، مسلم کے اندر اس کی تفصیل ہے، لیکن مسلم کے اندر بھی تفصیل قدر کم ہے، اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اگر البانی والا یہ تحکیم والا نسخہ لے تو اس میں 1085 نمبر حدیث ہے جس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اگر دارالکتب العلمیہ والا لیں تو اس میں 1082 ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق 1086 نمبر روایت بھی ہے، یہ حضرت مالک بن حویرث کی۔ اس میں پوری تفصیل ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، رکوع جاتے بھی رفع دین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا، سجدے جاتے وقت بھی رفع دین کیا، اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع دین بھی کیا۔ اب جو رکوع والا نہ کرے وہ تو سنت رسول کا دشمن قرار دیتے ہو، تو جو سجدے والا نہ کرے وہ، اور جن جن مقامات پہ حدیث میں ذکر موجود ہے ان مقامات پہ نہ کرے وہ کیا ہوگا؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا وہ رسول اللہ کی سنت کا دشمن قرار نہیں پائے گا مرزا جلمی کے بیان کے مطابق؟ تو یہ میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ مکمل سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں سجدوں کے وقت، سجدے جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے؟ مولا علی کا عمل سند صحیح سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ثابت ہے، 2457 نمبر 2457 نمبر حدیث میں نے